وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے خلافت صدیق اکبر اور ولایت مولا علی. اس عظیم الشان عنوان پر تقریر کے لیے لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہے اور یہاں وقت کی بہت قلت ہے. اس لیے میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف صرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. اس وقت عالم اسلام کی عظیم شخصیت استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مظہر اللہ علی تشریف فرما ہیں، اور عنقریب حضور قائد ملت بھی تشریف لائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت صدیق اکبر کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور مولا علی کی شان میں عرض کرتے ہیں: مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس بات پر جماعت اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کی رفاقت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء اور مرسلین میں سب سے افضل تھے. اور اس جماعت میں جو شخصیت سب سے افضل تھی وہ حضرت صدیق اکبر کی شخصیت ہے. اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے. انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، تو سب سے پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے. اس کے بعد عمر ابن خطاب ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ ہیں. صدیق اکبر کی خلافت پر اور ان کی افضلیت اور خلافت کے مستحق ہونے پر ایک تو نہیں، بخاری شریف میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں. لیکن میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھا، اور یاد رہے کہ 13 دن اللہ کے نبی مرض میں گرفتار رہے، 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے پاس رہے، اور 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہے. دوشنبہ سے لے کر دوشنبہ تک حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس قیام رہا. جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں اضافہ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے. جب ہوش میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مشق سے مجھ پر پانی بہایا جائے تاکہ غشی دور ہو جائے. پانی بہایا گیا، غشی دور ہوئی. اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضعف و نقاہت طاری ہے، زمین پر لیٹ جاتے ہیں. پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں. ضعف
و نباہت کے سبب اٹھ نہ سکے، ادھر نماز میں دیری ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ انہ رجل رقیق لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو امامت نہیں کر سکیں گے، کسی اور کو حکم دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے پھر یہی کہا، نبی نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ یہاں صرف نماز پڑھانے کا مسئلہ نہیں، ورنہ کسی کو بھیج کر نماز پڑھوا دیا جاتا، وہاں حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شدت اور اصرار کے ساتھ اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ آج میری زندگی میں جو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے گا، میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 وقتوں کی امامت حضرت صدیق اکبر نے فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہاں میں موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند تھا، لیکن نبی اکرم نے مجھے نہیں آگے بڑھایا، صدیق اکبر کو آگے بڑھایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی خلافت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے مصلی پر قائم فرمایا۔ اور یاد رکھیے جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے جلسہ سنگ بنیاد کیا، تمام صحابہ تمام مہاجرین و انصار اکٹھا ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا اور صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر میرے پتھر کے بغل میں تم پتھر رکھو، اور پھر عمر سے فرمایا ابو بکر کے بغل میں تم پتھر رکھو، اور پھر عثمان سے فرمایا کہ عمر کے بغل میں تم پتھر رکھو۔ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی پہلا پتھر نبی نے رکھا، اور اس کے بعد سب سے پہلا پتھر صدیق اکبر نے رکھا، اس کے بعد عمر نے رکھا، اس کے بعد عثمان نے رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہو گئے، اس کے بعد عمر ہو گئے، اس کے بعد عثمان غنی ہو گئے۔ لیکن آج سبحان اللہ بے شک کچھ لوگ حب علی کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت کو گھسا رہے ہیں۔ جی بڑی بڑی خانقاہیں حب علی اور حب اہل بیت کے نام پر رافضیت کا جام اہل سنت کو پلا رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اہل سنت والجماعت ہو، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہو، امام اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھو۔ ہم مولا علی سے بہت محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اعلی حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ اس دور میں اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور سنیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک نے مقام غدیر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جانشینی اور آپ کی خلافت کا اعلان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ رافضی کہتے ہیں مولا کا معنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر میں ایک تاریخی خطبہ دیا، حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔
اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر میں ایک تاریخی خطبہ دیا، حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ رافضی کہتے ہیں یہاں مولا کا معنی خلیفہ ہے، اور حدیث کا مطلب ہے میں جس کا خلیفہ میرے بعد علی اس کے خلیفہ۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں مولا کا معنی صرف خلیفہ نہیں ہوتا ہے، مولا کے بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا معنی مالک ہوتا ہے، مولا حدیث کا مطلب ہے میں جس کا خلیفہ میرے بعد علی اس کے خلیفہ۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں مولا کا معنی صرف خلیفہ نہیں ہوتا ہے، مولا کے بے شمار معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا معنی مالک ہوتا ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ عمر ابن خطاب ہے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے، اور چوتھا خلیفہ علی مرتضی۔ مگر آپ لوگ قوالیوں میں سنتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اور اس قوالی کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی سر ہلانے لگتے ہیں، اور آپ یہ غور نہیں کرتے کہ شیعہ قوالوں نے اپنے عقیدے کو اس شعر میں گھسیڑ دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، حضرت علی پہلا خلیفہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو مسلک اعلی حضرت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، ان کی جانشینی کا اعلان کیا تھا، اگر سرکار نے اعلان کیا ہوتا تو علی کو معلوم ہوتا، حضرت عباس کو معلوم ہوتا، لیکن انتقال سے 3 دن مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مقام غدیر میں رسول پاک نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو حضرت علی کو یہ کہنا چاہیے کہ پوچھنے کی کیا ضرورت، رسول پاک نے اعلان فرما دیا ہے، کوئی بھی صحابی نبی کے اعلان کے خلاف عمل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی بھی جانتے تھے، عباس بھی جانتے تھے کہ مقام غدیر میں رسول پاک نے مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ مولا علی کی محبت کا اعلان۔ اس لیے میرے دوستو پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو۔